السلام علیکم۔ فاطمہ عثمان زاہد اپنے افسانے بے حس احساس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب کو میرا یہ افسانہ پسند آئے گا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹی وی کی آواز بڑھائی اور چائے کا کپ میری انگلیوں میں منجمد ہو گیا۔ اسکول میں معصوم بچوں پر ظلم کرنے والے دہشت گرد یہاں اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کتنی معصوم جانیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، جو کئی 100 کے قریب تھی، اور جو بچ گئی تھی ان پر نفسیاتی کیا اثرات ابھر کر سامنے آنے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ سوچتی ہوئی میں باورچی خانے کے اندر داخل ہوئی، چائے کا کپ سنک میں رکھ دیا اور ٹی وی بند کر کے خود کو کاموں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر میرے ذہن اور دل پر بوجھ تھا، اتنا بوجھ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس دن میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، نہ گھر والوں سے صحیح سے بات کی۔ خود کو تسلی دی کہ رات گزر جائے گی تو نئی صبح دل کا بوجھ ہلکا کر دے گی۔ مگر رات کو جب آنکھ لگتی تو ماؤں کی روتی آنکھیں، بچوں کی خون سے بھری لاشیں نظروں کے سامنے آ جاتی اور میرا وجود چیخ اٹھتا۔ نئی صبح میرے لیے اور بھاری ہو گئی۔ آخر مجھے اب تو سنبھل جانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی اسکول گئی ہوئی تھی اور میرا دماغ بار بار اس قیامت کو جو اتنی ماؤں پر گزر رہی تھی خود پر طاری کرتا اور اس تکلیف کو تولنا شروع کر دیتا جس کا بوجھ کتنے ہی گھروں نے اٹھایا تھا۔ گھر والے پہلے تو مجھے سمجھاتے رہے، پھر خبریں دیکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ گھر کے کام بھی تو آخر ضروری ہوتے ہیں نا، ان میں اگر اوروں کی وجہ سے کوتاہی ہونے لگے تو کون قبول کرے گا؟ اور پھر گھر کے بڑے بھی یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ حساس ہونا کہاں کی عقل مندی ہے۔ دوسرا دن بھی میں نے جیسے تیسے نکال لیا، مگر جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اجڑی ماؤں کی گود کا درد میرے دل میں اتر جاتا اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ اب تو میرے شوہر کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ سب کو ہی دکھ ہے اس واقعے کا، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم بہت احساس والی ہو اور ہم سب بے حس۔ اب بس الٹے سیدھے کام کرنے بند کرو۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے پچھلے 5 سال میں ہوئی غلطیاں گنوانے لگے، اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کچھ عورتیں دیوار ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں آنے والا ہر انسان جو چاہتا ہے تحریر کر دیتا ہے۔ کچھ تو صرف کھرچ کر پرانی لکھائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ محض آڑی ترچھی لکیروں سے اسے بھرتے جاتے ہیں، پھر ان لکیروں کی اہمیت کا بوجھ بھی لادتے جاتے ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دیوار پر لکھا پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کی پہچان قابل رہ جاتی ہے۔ پھر جو جیسے کہتا ہے وہ کرتی جاتی ہے، اور یہ اس کی عادت بھی بن جاتی ہے اور زندگی بھی۔ چند دن اور گزر گئے تو میرے محلے میں سے ایک جاننے والی کا فون آیا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ میرے دل کا بوجھ اور درد کم نہیں ہو رہا جو اسکول میں ہوئے سانیہ نے مجھ پر ڈالا تھا۔ اس نے جواباً کہا کہ وہ بھی کافی بے چین رہی۔ تم کل میری طرف آ جانا، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے لگا یہ ٹھیک رہے گا، دوست کے سامنے رو لینے سے غم بڑھ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پھر سب گھر والوں نے میری غلطیاں گنوائیں اور یہ بھی باور کروایا کہ کون کون سی غلطیاں قابل معافی نہیں ہیں۔ مجھے بہت حیرت تھی کہ یہ باتیں اس قیامت سے زیادہ اہمیت رکھتی تھیں اور اس گزرے ظلم سے زیادہ ناقابل معافی تھیں۔ ظاہر ہے سب عورتیں ایک جیسی تو نہیں ہوتی، لیکن مردوں کی پسندیدہ عورت پانی جیسی ہوتی ہے۔ پانی جیسی عورت جسے جب جیسے بھی سانچے میں ڈالو وہ ویسی ہی ہو جائے، جس رنگ میں ڈھالو اسی رنگ میں رنگ جائے۔ ایسی عورت کو اس کی زندگی میں آنے والا ہر انسان اپنے پسند کے سانچے میں ڈالتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے سانچہ بدل دیتا ہے۔ اسی اثنا میں وہ قطرہ قطرہ چھلکتی ہے، یہاں تک کہ صرف سانچہ رہ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے دن میں جلدی کام نپٹا کر
दिल का बोझ हल्का करने अपनी दोस्त के पास चली गई। मैं ये फैसला करके आई थी कि आज कह सुनकर सारा बोझ उतार दूंगी। आज के बाद मैं इस वाकये पर आंसू नहीं बहाऊंगी। आज के बाद मैं किसी काम में कोताही नहीं करूंगी। कहते हैं औरत एक एहसास का नाम है, मोहब्बत का, निसार का, कुर्बानी का, बहादुरी का। मुझे हैरत होती है औरत को तारीफ में इन जज्बात और अल्फाज से जोड़ा जाता है। आंसू, मुस्कुराहट, रंग, माँ, बीवी, महबूबा, बेटी, फरमा बरदार, बहन, शर्मो हया वगैरह वगैरह। ये तो हर कोई भूल ही जाता है कि सबसे पहले तो वो एक औरत होती है। औरत की तरफ हर रवैया इंतहाई जाती क्यों होता है? अगर वो जरा समझ बूझ वाली हो तो उसको निशाना बनाकर क्यों खड़ा कर दिया जाता है? बहरहाल अभी मुझे दोस्त के घर पहुंचे 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि वो चाय लेकर आ गई। उसके चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। जाहिर है वो भी मेरी तरह तकलीफ में थी। चाय का कप मैंने हाथ में लिया। मेरी आंखों के सामने उस सानिया की तस्वीर फिर से नुमायां हो गई और मेरी आंखें फिर से भर आईं। मैंने आंसू पोंछते हुए बात शुरू की। आरिफा, लोग कैसे इतना जुल्म कर सकते हैं, वो भी निहत्थे और मासूम बच्चों पर। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा उनकी माएं किस हाल में होंगी, रात कैसी गुजरी होगी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि आरफा बोल पड़ी। हाँ यार, सही कह रही हो तुम, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। बस खुदा पूछेगा इन जालिमों को। मेरे बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा सुनो, मुझे कुछ दिखाना था तुम्हें। ये कहकर आरफा अंदर चली गई और मैंने चाय घूंट घूंट पीनी शुरू की। जब आरफा दोबारा मेरे सामने आई, उसके चेहरे पर एक चमक थी। आंखों का गम धुल चुका था और आवाज की अफसुर्दगी अब खुशी में बदल चुकी थी। ये देखो फातिमा, गुल अहमद पर सेल लगी है। मैं तो कल रात ही जाकर ये 2 सूट ले आई। जरा देखो, कोई कह सकता है सिर्फ 3200 का है ये वाला। और मेरे सामने सुर्ख और नीला प्रिंट फैलाया गया। और ये दूसरा सिर्फ 3500 का है, ये देखो। और मेरे सामने सफेद और गुलाबी रंग बिखेरा गया। मेरा अपना रंग और आंखों की कैफियत देखकर आरफा को जैसे कुछ समझ आ गई। वो कहने लगी, यार मुझे तो जब डिप्रेशन होता है मैं शॉपिंग कराती हूँ और फिर मैं खुश। तुम भी ऐसे ही किया करो, जब भी परेशान हो तो थोड़ी शॉपिंग कराया करो। बाजार निकल कर इंसान बेहतर महसूस करता है। अब कल मैंने एक और दुकान देखी जहां वो बोलती जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। चाय का कप मेरी उंगलियों में मुंजमद हो चुका था। मैं सोच रही थी, यह औरत का कौन सा रूप है? इस रूप का नाम क्या होना चाहिए? ये माँ है, बीवी है, एहसास भी होगा इसको, मगर बेहिस।